کراچی سے حیدرآباد جانے والی مسافر کار M9 لنک روڈ پر سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ کار لنک روڈ سے 2-3 کلومیٹر دور مل گئی۔ تباہ حال گاڑی میں کوئی موجود نہیں۔ میاں بیوی اور 4 بچوں سمیت 7 افراد لاپتہ۔ گاڑی کو نکال لیا گیا۔ سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے افراد کی تلاش جاری۔ بلوچستان میں بارشوں کے بعد کو سلیمان سے آنے والے پہاڑی نالے مٹھاون میں سیلابی ریلے سے توسا شریف میں بھی تباہی۔ حفاظتی بند ٹوٹنے سے واہوا شہر میں پانی داخل۔ تھڈو ندی کے سیلابی ریلے میں بہہ جانے والی خاتون جاں بحق، 3 بچوں کو بچا لیا گیا۔ کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ اور ٹنڈو والا یار کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں گھروں میں بارش کا پانی داخل۔ سندھ میں بارشوں کے بعد صوبائی حکومت نے کراچی اور سندھ میں اسکول سمیت تمام تعلیمی ادارے آج بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ شہباز گل کی اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کے پمز ہسپتال منتقلی۔ کارڈیک سینٹر میں ابتدائی طبی معائنہ۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق ابتدائی طبی معائنے کے بعد شہباز گل کی صحت تسلی بخش ہے۔ شہباز گل کے خون کے ٹیسٹ اور ECG کی جائے گی۔ مجموعی میڈیکل رپورٹ آج مرتب کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق رپورٹس آنے کے بعد شہباز گل کو ڈسچارج کرنے یا نہ کرنے کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ رہنما تحریک انصاف اعجاز چودھری کی پمز ہسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا شہباز گل کو کچھ ہوا تو کون جواب دہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف PTI کی درخواست پر سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ گزشتہ سماعت میں عدالت کی کیس لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی ہدایت۔ ملعون سلمان رشدی پر نیو یارک میں حملہ کرنے والے ہادی مطر نے ایران سے تعلق کی تردید کر دی۔ کہا ملعون سلمان رشدی کے ناول کے کچھ صفحات پڑھے ہیں۔ اس نے اسلام اور اس کے حقائق پر حملہ کیا تھا۔ مطر نے ملعون سلمان رشدی پر چاقو سے حملہ کیا تھا۔ سلمان رشدی کی حالت تاحال تشویشناک۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 مریض جاں بحق ہو گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2% سے زائد ریکارڈ۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تحویل مجرمان کا معاہدہ طے پا گیا۔ مجرموں اور امیگریشن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بھی پاکستان واپس بھیجا جا سکے گا۔ معاہدے پر لندن میں دستخط۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ پریتی پٹیل کہتی ہیں غیر ملکی مجرموں اور امیگریشن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پاکستان بدر کیا جا سکے گا۔ معاہدے کا اطلاق دوہری شہریت والوں پر نہیں ہوگا۔ ترکیہ کا اسرائیل سے سفارتی تعلقات مکمل طور پر بحال کرنے کا فیصلہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ترکیہ اور اسرائیل نے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دونوں ممالک جلد اپنے سفیر ایک دوسرے کے ملک میں تعینات کریں گے۔ کراچی سپر ہائی وے کاٹھوڑ موڑ کے قریب بس اور ٹرک میں تصادم۔ 2 افراد جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ کمشنر ملتان انجینئر عامر خٹک کی ہدایت پر میٹروپولیٹن کارپوریشن کا تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن وہاڑی چوک، نوبہار نہر، گرڈ اسٹیشن دیوار کے ساتھ کیا گیا۔ آپریشن کی قیادت میونسپل افسر آصف قریشی اور جاوید انور نے کی۔ پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان دوسرا ون ڈے آج روٹرڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔